السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 152 سے آج انشاءاللہ ہماری کلاس کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 152 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ فاذکرونی، پس مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو تم صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو تم، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے کہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ چیز کے ساتھ خوف کے، وَالْجُوعِ، اور بھوک کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال یعنی مال کی نقصان سے، وَالْأَنفُسِ، اور جان کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے نقصان سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ جو کہ جب انہیں کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، قالوا، کہتے ہیں، انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہی ہیں، وانا الیہ راجعون، اور یقیناً ہم اسی کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جن آیات میں ان کے پڑھنے میں، ان کے الفاظ میں اختصار کے باوجود بہت بڑی چیزیں عطا فرما دی ہیں، جن کے معنی اور مفہوم بہت زیادہ بڑے ہیں،
جن پر عمل کرتے ہوئے انسان ساری زندگی عمل کر سکتا ہے، ان آیات میں سے یہ آیات ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی۔ اس لیے ان آیات کو تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھنا اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس حساب سے استوار کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ قرآن مجید کی کہ ہر حکم کی اہمیت ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن بعض ادوار، بعض مواقع، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ان احکامات کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ فی زمانہ جب ہم ہر طرف یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور مختلف قسم کے چیلنجز زندگی میں سامنے کھڑے ہیں، اور انسان نے اپنی زندگی کو اپنے لیے خود ہی بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔ معیار اور معاشرے کے اصول، ضابطے، لیونگ سٹینڈرڈز، یہ ساری چیزیں ایسی بن گئی ہیں کہ آنے والوں کے لیے آئے روز پہلے سے زیادہ چیلنج سامنے کھڑے، اور پوری دنیا کے اندر معاشی حالات، پھر خوف کے حالات، دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی صورت میں جدید جدید اسلحہ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جنگیں، یہ ساری چیزیں ایک ایسے خوف اور ماحول کو بنا چکی ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہاں پر لوگ اتنے ہی زیادہ ذہنی سٹریس کا شکار، اور آئے روز یہ سٹریس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جہاں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کو سٹریس، آپ کہتے ہیں جی بچے جو ہے نا بڑے ٹراما میں ہیں، بچوں کے اوپر پریشر بڑا ہے، تو بڑوں کے اوپر کیا صورتحال۔ یہ آیات جو آج ہم نے پڑھی ہیں ان کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں چند باتیں ان کے فیصلہ کرنے میں اور اپنا راستہ متعین کرنے میں کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے اور کس انداز میں دنیا کے ان معاملات کو لے کر چلنا ہے، یہ بڑی انسان کے لیے، مومن کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی۔ تو سب سے پہلا جو حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے فَاذْکُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ وائس ورثہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی واضح کیا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دی۔ اچھا، انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ اس کو یاد کرے گا، اور انسان اللہ کو بھلا دے گا تو اللہ اس کو بھلا دے گا۔ یہ کوئی برابری کی سطح کا نہیں ہے، یعنی میرا ایک دوست ہے، میں نے اس سے تعلق رکھا، میں نے اس کو یاد کیا، اس نے مجھے یاد کیا، اچھا چلو یار نہیں یاد کرتا، وہ بھی مجھے نہیں یاد کرے گا، بھاڑ میں جائے، کیا ہوگا؟ کوئی اور ہو جائے گا، کوئی اور مل جائے، یعنی کیونکہ تعلق برادری کی سطح کا ہے نا، کہ اگر ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ملتے تو ٹھیک ہے۔ زندگی میں ہم کتنے لوگوں سے، ایک فیز ہوتا ہے آپ کچھ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر آپ موو آن کر جاتے ہیں۔ آپ بچپن میں کچھ دوست تھے جن کے ساتھ آپ کے 24 گھنٹوں میں سے بسا اوقات 16 17 گھنٹے گزرتے تھے، آج سالوں ہو گئے ان کو دیکھے ہوئے، کوئی پریشانی نہیں۔ رشتے، تعلق، بعض لوگ ازدواجی زندگی میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت محبت کرنے والے، حالات ایسے آئے کہ چھوڑنے پڑ گئے، اور اب کوئی پتہ بھی نہیں ہے، کوئی خیال بھی نہیں آتا، کوئی سوچ بھی نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کے معاملے میں ایسا نہیں کہ ہم اس طرح سے سوچیں کہ ٹھیک ہے اللہ کو یاد کیا تو اللہ ہمیں یاد کر لے گا، ہم نے نہ یاد کیا اللہ بھول جائے گا، ہم بھی بھول جائیں گے، کوئی اور اللہ پکڑ لیں گے، کوئی اور ہوگا جس کو ہم یاد کر لیں گے۔ یہاں معاملہ مختلف ہے۔ اللہ رب العزت کی یاد، اللہ کا ذکر، یہ اس دنیا کے اندر ہمارے آنے کا بنیادی مقصد ہے، اور اگر ہم نے یہ مقصد پورا کیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے یہ مقصد پورا نہ کیا اور ہم نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ہمیں بھلا دیا تو اس کا ایسا نقصان ہے کہ جس کا کوئی مداوع نہیں۔ پھر انسان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے کہ میں اس کو جا کے فلاں جگہ ٹھیک کر لوں۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے سمجھ آنی چاہیے کہ اللہ کی یاد آوری
یہ انسان کی ضرورت ہے کہ محتاج انسان ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ تمام انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے سب سے نیک انسان کے دل جیسے ان کے دل ہو جائیں، اور وہ سارے کے سارے دنیا کے سب سے نیک انسان جتنے نیک ہو جائیں، اللہ کی بادشاہی میں ذرا برابر کوئی اضافہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمام انسان دنیا کے سب سے فاجر انسان کے دل جیسے ان کے دل ہو جائیں، اور وہ سارے اتنے فسق و فجور کرنے لگ جائیں، تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کہ ہم اگر اس دنیا کی یہ جو یونیورس جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر یہ اپنی حیثیت دیکھیں تو ہماری دنیا کی جو حیثیت ہے نا، ایک فرد کی نہیں، پوری دنیا کی، ہمارے اس پلینٹ کی جو حیثیت ہے وہ نقطہ بھی نہیں، ہماری کہکشاں کی حیثیت بھی نقطہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے خزانوں میں اور اللہ رب العزت کے ملک میں ہماری وجہ سے کوئی اضافہ ہو جانا یا کمی ہو جانا تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن ہم محتاج، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اتنی کم مائیگی کہ اس دنیا کے اندر ہم ایک نقطہ بھی نہیں، اور اس نقطے کے اندر پھر ہم رہتے ہیں، پھر اس نقطے کے اندر ہم رہتے ہیں کہ جہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ آپ یقین کریں، آپ کسی بلڈنگ جس کی کوئی 20-30 منزلیں ہو نا، آپ 20ویں-25ویں منزل سے اگر نیچے زمین پر بہت سارے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا، لگے گا کہ ان لوگوں کا کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے انسان کی۔ ابھی اللہ کی توفیق سے میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، تو ہمارے جو ہوٹل کا جو کمرہ تھا نا، اس کی وہ کوئی 23ویں منزل پہ تھا۔ وہاں سے جب نیچے دیکھتے تھے تو حرم کا صحن نظر آتا تھا، تو بس ایسے لگتا تھا کہ بہت ساری چونٹیاں جو ہے نا وہ ادھر ادھر جا رہی۔ تو ایک دن میں اور میری اہلیہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو وہ مجھے بڑا اس نے اہم بات کی، اس نے کہا کہ انسان کتنا کچھ سمجھتا ہے نا کہ میری آئیڈینٹی، میری عزت، میرا فلاں، میرا یہ، میرا وہ، اوپر سے اگر صرف 23ویں منزل سے دیکھنے پر نیچے نا کسی کی شکل نظر نہیں آ رہی، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، بس لوگ ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، کیا لگے اوپر سے دیکھتے ہوئے، بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ جس طرح ہم بہت اوپر سے دیکھتے ہیں تو کیڑیاں آ جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ کیڑی کا کیا نام ہے، اس کیڑی کا کیا نام ہے، اس کے آگے خاندان والے کتنے ہیں، اس کے بچے کتنے ہوں گے، یہ کیا اٹھا کر جا رہی ہے، کیا نہیں لے کر جا رہی۔ ہمارے لیے کیڑی کوئی بہت اپنے وزن سے بہت بڑی چیز بھی اٹھا کر جا رہی ہو تو اس ذرے کی کیا اہمیت ہوتی؟ وہ ایک ذرہ بھی نہیں ہوتا ہمارے لیے، کیڑی کے لیے وہ ایک طوفان ہے اٹھا کر جانا۔ ایسے ہی طوفان ہم اپنے سر پہ لے کے پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا دنیا کا ہم نے کشٹ اٹھایا ہوا ہے، ہماری بڑی اہمیت ہے، بڑی وقت ہے، بڑا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک اس سارے بوجھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جو ہم اٹھا کر پھر رہے ہوتے۔ لیکن جب یہ بندہ، یہ کیڑی سے بھی حقیر نظر آنے والا انسان اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ جڑتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اور وہ مقام کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری لعنت زدہ ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے۔ اور ملعون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، یعنی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ کوئی اللہ کی رحمت والی چیز نہیں، سوائے عالم و متعلم۔ آپ نے فرمایا سوائے جو علم والے لوگ ہیں، عالم ہیں، یا جو علم سیکھ رہے ہیں جو متعلم ہیں، طلبہ ہیں، اور اس علم سے مراد اللہ کے دین کا علم، وذکر اللہ وما والہ، اور اللہ کا ذکر اور جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کی معاونت میں جو چیزیں ہیں، جو کام اللہ کی ذکر میں معاونت کرنے والے ہیں، یہ وہ چیز ہیں جو اللہ کی رحمت کے حصول کے ذرائع ہیں۔ باقی دنیا اور اس کے اندر موجود ہر چیز اللہ رب العزت کی رحمت سے دور کرنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر شامل حال ہونا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنا ہے۔ اب ذکر کیا ہے؟ ذکر سارا ٹائم ایک تسبیح پکڑ کے کوئی مخصوص قسم کا ورد کرنا ہے، یا سارا ٹائم بیٹھ کے تلاوت کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، اور زبان سے کچھ اذکار یا تلاوت یا کوئی اور باتیں یا مخصوص قسم کی عبادت بجا لانا، یہ ذکر ہے؟ یہ ذکر کی کچھ فارمز ہیں، لیکن یہ مکمل ذکر کا مفہوم نہیں۔ اصل مفہوم ذکر کا کیا ہے کہ وہ جو ہم اگلے اس کے حصے سے پڑھتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی یاد میں کیا مطلوب ہے؟ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو رب جو ہوتا ہے وہ پالانہار ہوتا ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہماری جملہ ضروریات میں، جملہ معاملات میں ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہمیں یاد رکھے، ہمیں بھولے نہیں، ہماری ضروریات پوری ہو جائے، یہی بات۔ تو جب ہمیں اپنی ساری زندگی کی جملہ ضروریات میں رب کی یاد کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بھولے نہیں، ہمیں چھوڑے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کے جملہ معاملات کے اندر ہم بھی اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، پھر ذکر کا مطلب پورا ہوگا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے بندے وہ کون ہیں؟ کھڑے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب کھڑے بیٹھے لیٹے کیسے اللہ کی یاد ہوتی ہے؟ تسبیح تو نہیں ہے یہ اس بات کا احساس ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے تمام اعمال سے واقف ہے، میرے دل کے اندر آنے والے خیالات، میری سوچیں جو میں پال کے رکھتا ہوں، وما تخفی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ ان تمام احوال میں اللہ رب العزت کی مراقبت کا احساس کر کے اللہ سے حیا کرنا، یہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ سے ویسی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، اور جس طرح تم اپنے قبیلے کے کسی بڑے سے حیا کرتے ہو کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، اللہ سے بڑا کون؟ تو اللہ کے ذکر کا معنی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی بجا آوری کی جائے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکا جائے، زندگی ویسے گزاری جائے جیسی اللہ نے بتائی ہے۔ یعنی ایک انسان کے اٹھنے بیٹھنے، معاملات، کردار، سوچنے سمجھنے کے معاملات بھی ایسے ہو جائیں جس میں وہ اس کو مد نظر رکھے کہ میرے اس ہر فعل، ہر معاملے کے اندر میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ یہ بندہ ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اب کبھی انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہے جس میں اس نے مجھے یاد کی۔ اور دوسری حدیث میں واضح ہوتا ہے وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کی مجلس۔ کیا بندے کے یعنی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں چلتے ہوئے کسی جگہ پہ آپ کسی گلی میں کھڑے اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہوئے، کسی پلیٹ فارم پر، کسی سوشل میڈیا کے ویڈیو میں اللہ کا تعارف، اللہ رب العزت کی پہچان، اللہ کی یاد کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جتنے لوگوں تک وہ پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مقرب فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا فخریہ ذکر کرے، نام لے کر ذکر ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں، تو سب سے پہلی جو حیرت کی جو بات تھی نا اور خوشی کی جو انتہا تھی وہ کیا تھی؟ حل سمانی ربی، اللہ کے رسول کیا میرے رب نے میرا نام لے کے یہ بات آپ کو کہی؟ تو یہ کہ میرا رب میرے نام سے واقف ہے اور میرا رب میرا نام اپنے فرشتوں کے سامنے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کا ظاہری حلیہ ایسا ہے کہ اگر کسی دروازے پر جائیں تو ان کو واپس موڑ دیا جاتا، دنیا میں ان کا تعارف نہیں لیکن آسمانوں پہ ان کے چرچے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابر، اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے۔ ایسے لوگ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول نے واقعہ معراج میں جنت کے اندر آگے قدموں کی آہٹ سنی تھی، تو آ کر کہا کہ بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ تمہارے قدموں کی چاپ جنت کے اندر سنائی دیتی؟ چلتے تو زمین پر تھے نا، مدینہ میں چلتے تھے، لیکن قدموں کی چاپ وہاں آ رہی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک مقام اور مرتبہ دیا۔ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی جو تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ رب العزت کے عرش کے ارد گرد اس طرح اس کی بن بھناٹ ہوتی ہے جس طرح شہد کی مکھی کی بن بھناٹ ہوتی ہے جب وہ اپنے جو ہے نا چھتے کے ارد گرد موو کرتی ہے نا، اس طرح۔ تو تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی آواز، اس کی یہ جو یاد ہے، اللہ رب العزت کی جو
کا جو ذکر وہ کرتا ہے وہ وہاں پر اس کی وہ حاضری لگتی رہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں کثرت کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کسی جگہ داخل ہوتے، کسی جگہ سے باہر آتے، کوئی کام شروع کرتے، کسی کام کے انتہا پر ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے۔ یہ جو دعاؤں کی پریکٹس ہمیں کرائی گئی ہے نا، یہ کیوں کرائی گئی؟ آپ دیکھیں، آپ سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، واپس آ کر غفرانہ کا کہتے ہیں یا اللہ اتنی دیر میں ذکر نہیں کر سکا۔ یہ جو مغفرت مانگتے ہیں نا، محدثین کرام نے کہا یہ اس بات کی مغفرت ہے کہ یا اللہ یہ جو وقت میرا واش روم میں تھا نا، مجھے اجازت نہیں تھی ذکر کرنے کی، یہ اس پر بھی میری بخشش کر دے۔ اور پھر دعا مانگتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس نعمت کو محسوس کرتے ہیں یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے جس نے اس تکلیف دہ مادے کو مجھ سے نکال دیا، مجھے عافیت عطا فرمائی۔ تھوڑی دیر اندر پھنس جائے تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی۔ پھر آپ اٹھے، مسجد جانے لگے یا کوئی اور کام کرنے لگے، وضو کرنے لگے، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھی، بعد کی دعائیں پڑھی۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ مسجد داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے دعا پڑھتے ہیں، نماز تو پوری کی پوری اللہ کا ذکر۔ پھر بازار جا رہے ہیں وہاں دعا پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں، ہر کام کرنے، کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ کتنے مواقع ہیں، یہ تربیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے ہر لمحے اللہ کو یاد کرنا۔ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل حین، آپ ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یعنی چڑھائی چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں، سواری سے اتر رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں شہر کی روشنیاں نظر آنی شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ رہے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے پہلے بھی دعا نہ پڑھی ہو، کرنے کے بعد بھی دعا نہ پڑھی۔ بعض کاموں کے درمیان آپ نے ان کی کیفیت کی وجہ سے دعا نہیں پڑھی، وگرنہ جو کام آپ نے شروع کیا اور جو اس کے انتہا پہ پہنچے اس کے درمیان بھی آپ نے دعائیں پڑھی۔ یہ ہے اللہ کے ذکر کی وہ کیفیت جب بندہ اللہ رب العزت کو اپنی زندگی کا محور بناتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ ہم لوگ کہتے ہیں جی پریشانی بڑی، پریشانی بڑی، سختیاں بڑی، اچھا جی پھر کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں جی آپ اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، اچھا جی کوئی وظیفہ بتا دیں، ٹھیک ہے جی وظیفہ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، پریشانیوں میں بالخصوص یا خاص مواقع پہ بتائیں، بتا دیے جاتے ہیں، بتا دیے، پھر کیا ہوا؟ اثر کچھ نہیں، فرق کوئی نہیں پڑ رہا۔ میں نے اتنی تسبیحاں پڑھی، کوئی فرق، آپ نے بہت لوگ ملے ہوں گے وہ ہم نے جی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی پوچھو تو صحیح کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جس چیز کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس بات کی گارنٹی اللہ نے دی کہ جی یہ کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے باہر نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کسی عام بندے نے تو نہیں فرمایا تھا کہ ٹھیک بھی ہو غلط بھی ہو۔ یہ آپ کے اوپر ٹھیک کیوں نہیں بیٹھا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استغفار کرتے ہوئے سمجھائیے کہ وظیفہ پڑھنا ہے، 1000 دانے کی تسبیح لی، پڑھنا شروع کر دیا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے استغفر اللہ، نظریں بھی گھوم رہی ہیں، باتیں بھی منہ سے غیبت چغلی کی نکل رہی ہیں، جھوٹ بھی اسی طرح چل رہے ہیں، نماز میں کوتاہی بھی اسی طرح چل رہی ہے، حرام کاموں کے ارتکاب بھی اسی طرح ہو رہا ہے، سارے کام اپنی روٹین کے اسی طرح ہیں، اس پر استغفار کی تسبیح بھی ہے۔ تو بھائی چینی کے پھکے مارنے والا انسولین کی شیشی پوری بھی لگا لے، شوگر ڈاؤن نہیں ہوگی، مسئلہ وہیں کھڑا رہے گا۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا اور ان تمام چیزوں کا فائدہ تب ہے جب ذکر والی کیفیت بھی اندر ہو، اللہ کو یاد کرنے کا معنی اور مفہوم بھی انسان کے اندر ذہن میں ہو۔ تو ہمارے ہاں تو ذکر صرف تسبیح پڑھنے کو اور وظیفے کرنے کو سمجھا گیا، تو ذکر صرف تسبیح پڑھنا وظیفہ نہیں، ذکر اللہ رب العزت کی یاد کو، اللہ رب العزت کی مراقبت کو، اللہ کی سرویلنس کو سارا وقت محسوس کرنا۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان کی ڈیفینیشن ہی اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تصور کرنا، یہ تو یقینی ہے نا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ہر وقت رہنا، یہ ہے اللہ کی یاد میں۔
جب بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر انسان کی پریشانیوں میں، مشکلوں میں جو ہے نا اللہ رب العزت اس کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر جب وہ زبان سے کوئی کلمات کہتا ہے نا، اس کی تاثیر یہ علیحدہ ہوتی ہے، اور جس کے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے زبان کی نکلے ہوئے کلمات کی اللہ اتنی زیادہ لاج رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے والا، اور وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، تو آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اندھیرے میں، سمندر کی گہرائی میں صرف اتنا کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، غلطی مجھ سے ہی ہوئی، ظالم میں ہی، بس اتنی بات کہنی تھی۔ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین، ہم نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا، غم سے نجات بھی عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم اہل ایمان کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ جہاں ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، یونس علیہ السلام نے کوئی یہ نہیں کہا تھا یا اللہ مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، کوئی سبب بن جائے، کوئی پیٹ پھٹ جائے اس کا، میں باہر آ جاؤں، یہ کوئی الٹی کر دے، یہ کیا کر دے، وہ کر دے، اسباب پہ نظر نہیں دوڑائی، پتہ لگ گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، بس اس غلطی کی معافی کی ہے، مانگی ہے۔ آگے کیسے ہوگا یہ اللہ رب العزت پر توکل ہے، کیسے ہوگا یہ اللہ پر توکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کا نمونہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل سے مشکل حالت میں اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور اس کے بعد اسباب کے لیے نہیں ہوتے، ہم دعا بھی ایسی ہی مانگتے ہیں، یا اللہ ایسے کر دے، ویسے کر دے، اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ایسے نہیں، ایسے، ایسے نہیں، ایسے، یہ ایسے ویسے اللہ کو نہیں بتلانا ہوتا، اپنی بات بتانی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں مشکل میں ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی، میں مشکل میں پہنچا ہوں، اور یقیناً ہم انسان ہوتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، یا اللہ میں اپنی غلطیوں کی معافی کوتاہی اس کا اعتراف کرتے ہوئے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اب آگے کیسے ہونا ہے، کیا ہونا ہے، ہم اللہ سے بہتر نہیں پلان کر سکتے، اس لیے حکم یہ دیا فاذکرونی اذکرکم۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حکم بھی دیا واشکروا لی، تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ یہاں تکفرون کفر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں تکفرون ناشکری کے معنی، کفران نعمت ہم کہتے ہیں، نعمت کا انکار، کفر کو اسی لیے کفر کہا جاتا ہے، یہ انکار ہوتا ہے، یہ ناشکری ہوتی۔ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفران کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ تو ذکر کے ساتھ شکر یہ بھی لازم ہے۔ اب ذکر کے ساتھ شکر کیسے ہوتا ہے؟ ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی اس یاد کو سارا وقت اپنے سامنے رکھے جس پر ہم نے بات کی۔ شکر کیا ہے؟ ایک شکر یہ ہے کہ بندہ زبان سے کہے الحمدللہ، یا اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، یہ بھی شکر کی ایک کیفیت ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنا یہ شکر کی ایک فارم ہے، ایک ڈائمنشن۔ اصل شکر کیا ہے؟ اصل شکر یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے رکھا ہے، جو صلاحیت دی ہے، وہ اللہ کی رضا میں استعمال ہونی شروع ہو جائے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں یہ زبان استعمال ہونی شروع ہو جائے۔ اللہ نے جسمانی طاقت دی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں میں یہ طاقت استعمال ہونی شروع ہو جائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی رضا کے کاموں میں وہ مال استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے خوبصورت آواز دی ہے، اللہ رب العزت کے نغمے گانا شروع ہو جائے۔ جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس صلاحیت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لانا، یہ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ہر چیز کو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک ظاہر بات ہے کاسٹ ہوتی، ایک ہم اس کا بل پے کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں بل دیتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں اس کا بل دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں نا، ان کا بھی ایک بل ہے، وہ پے کرنا اللہ رب العزت کو، اور وہ بل یہ ہے کہ اس چیز کو، اس نعمت کو اللہ کی رضا والے کاموں میں، اللہ کی خوشنودی والے کاموں میں استعمال کیا، اللہ کی ناشکری والے کاموں میں استعمال نہ کیا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان سے خیر کی چیزیں دیکھیں، اللہ نے کان دیے، ان سے حلال باتیں سنیں، اللہ رب العزت نے ہاتھ دیے ہیں، یہ حرام چیز کو نہ پکڑیں، اللہ نے پاؤں دیے ہیں، یہ چل کر کسی غلط رستے پر نہ جائیں، اللہ نے سوچ اور سمجھ اور صلاحیت، فکر، دماغ دیا ہے،
یہ غلط باتوں کو سوچ سوچ کر اپنے اندر نہ پالے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً تمہاری سماعتیں، تمہاری بصارتیں اور تمہارے دل، یہ سب اللہ رب العزت کے ہاں ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب دل میں آنے والے خیالات تو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، بس اب نہیں ہوتے نا، تو جو خیالات بے اختیار آئیں ان پر مواخذہ نہیں ہے، یہ ان خیالات کی بات ہو رہی ہے جن کو انسان اپنے اندر پکا کرتا ہے، پختہ کرتا ہے، ان کی بنیاد پر نظریات بنتے ہیں، یا ان کی بنیاد پر انسان بسا اوقات لذتوں کا حصول حاصل کرتا ہے۔ وہاں دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کون سے نظریات ہیں۔ عقائد یہ ہمیشہ نظریات ہی ہوتے ہیں۔ عقیدے کے اندر آپ کی اندر کون سی سوچیں بیٹھی ہیں جن کو آپ نے پال کر پختہ کیا اپنے اندر، اللہ نے پوچھنا ہے اس کے مطابق۔ سب سے پہلا سوال تو اسی پہ، اور پھر بہت سی وہ سوچیں جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں یا شیطانی سوچیں ہیں، ان کو سوچ کر پال کر بڑا کرنا، اپنے دماغ میں بٹھا کر رکھنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ اب بندہ کہتا ہے میں تو کوئی غلط کام نہیں کر رہا نا، کوئی غلط چیز دیکھ نہیں رہا، کوئی غلط چیز کر نہیں رہا، دماغ میں سوچ رہا ہے۔ اب وہ سوچ پال پال کے جو رکھتا ہے نا، یہ جو اختیاری سوچ پال کے رکھنا، یہاں سمجھنا کہ اللہ رب العزت کی مراقبت نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ یہاں پر بھی اللہ کی مراقبت، اور یہاں پر اپنی سوچ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پاک رکھنا، اس کی پاکیزگی کا خیال کرنا۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے اس کو ایمان کی حلاوت بھی ملتی ہے اور ایمان کا نور بھی ملتا ہے۔ حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دوسروں کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا کچھ سمجھنا کہ جی مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں، عجب اپنی ذات کی کیا کی ایک کرشمہ۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں جو زبان پر نہیں لاتے لیکن اپنی فکر میں، اپنی سوچ میں حرام ریلیشن شپس قائم کیے ہوں۔ فلاں سیلیبریٹی بڑی پسند ہے جی، سوچو میں جو ہے نا اس کو بیٹھ کے سوچتا رہتا۔ بعض لوگ اس طرح کی سوچیں پال کے رکھتے ہیں اور اس میں کسی بھی حد پہ چلے جاتے ہیں، یہ سب حرام۔ جب تک کوئی بندہ اپنی تنہائی کی سوچ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے پاکیزہ نہیں کرتا، ابھی تک ایمان کی حلاوت نہیں اس تک پہنچی۔ وہ سب کچھ جو ظاہری طور پر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان باتوں پر ہے جو لوگوں کو نظر آتی نہیں ہے، اس کو ڈر ہے کسی نہ کسی طرح یہ بات باہر لیک ہو جائے گی۔ اپنی سوچ میں اس کو ڈر نہیں ہوتا، یہ صرف اس کا دماغ کا ایک بند کمرہ ہے جہاں پر اس نے سب طرف لاک لگا کر اندر بیٹھا ہوا ہے اپنی ذات کے اندر، اور وہاں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں نے بھی ایسا کیا، فلاں بھی یہ کرتا ہے۔ وہاں پر حسد، بغض، کینہ، جھوٹ سب کچھ جمع بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے حرام ریلیشن شپس کو بھی جمع کر رہا ہے۔ اس بندے کا دل کبھی صاف نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہاں نہیں محنت کرتا۔ یہاں وظیفے، پھر جو ہے نا ظاہری معاملات اور عبادات پھر اس کو مزہ نہیں دیتی۔ کتنا لوگ سوال کرتے ہیں اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا کیا لطف نہیں آ رہا، عبادت کا لطف نہیں آ رہا۔ وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے اس ذائقے کو محسوس کرنے کا جو اندر آلہ تھا نا، اس کو تو آپ نے گندا کر رکھا، وہ سینسر تو خراب ہے۔ تو جب وہ سینسر خراب ہے پھر معاملہ کہاں جانا ہے؟ تو وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ اچھا، اب دنیا کی زندگی میں یہ چلتا رہے گا کہ انسان نے مرتے دم تک یہ دو کام کرنے، ذکر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے، ذکر بھی کرنا ہے، شکر بھی کرنا ہے۔ اچھا، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اللہ کا ذکر بھی کروں گا، اللہ کا شکر بھی کروں گا، ذکر شکر کرنا شروع کرتا ہے، آزمائش آ جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اس مرحلے کی طرف بھی نشاندہی کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں تمہارا ذکر اور شکر تمہیں آزمائشوں سے، امتحانوں سے بچا لے، بلکہ آزمائشیں اور امتحان آنے ہی آنے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی میں انسان کو بھیج کر اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پورے طریقے سے سمجھ، انسان کسی بھی چیز کو اس سے ڈرتا اس لیے ہے یا خوف زدہ یا ایک
اریٹیشن کا شکار اس لیے لیتا ہے کہ اس کے متعلق وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ ہو گیا ہے اور ایسا ہونا ہی ہے۔ مثلا آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا نقصان ہو گیا، کتنی دیر تک آپ نا اس کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار میرا نقصان ہے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے نا، وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ یار نقصان ہو گیا، اب اس کو نا پھر انسان کو ڈائجسٹ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، یہ انسان کو زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ کسی کا پیارا گم نہ ہو، لاپتہ نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ یہ خبر آ جائے نا کہ فلاں فوت ہو گیا، انسان اس کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر اس کو دفنا کر ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن کسی کا پیارا گم ہو جائے تو جو اذیت پہنچتی ہے نا وہ بیان سے باہر۔ کیوں؟ یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے نا، یہ انسان کو بہت تکلیف دیتی۔ یقین کی کیفیت انسان آہستہ آہستہ اس میں ڈھل جاتا۔ دنیا کی زندگی کے بارے میں بے یقینی کی کیفیت میں رہنا کہ جی سب ٹھیک ہی رہے گا، یہ انسان کو تکلیف دیتا۔ جب اللہ رب العزت یہ بتا چکے ہیں کہ تمہاری زندگی میں کچھ امتحان آنے ہی ہیں اور یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، اور یہاں پر جب بھی بے یقینی ہوگی، جب کوئی امتحان آئے گا، جب کوئی سختی آئے گی تو تم نے کچھ کام کرنے، اس کا تمہیں اللہ عوض دے گا۔ جس دن ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اس دن ہمارے لیے ان صورتحال سے نبٹنا اور اس سے باہر آنا آسان ہو جاتا۔ اس لیے پہلی چیز ذکر، دوسری چیز شکر، اب تیسری چیز صبر پہ بات آنے والی۔ اس لیے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ صبر مختلف قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک صبر یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کسی کام کے کرنے میں صبر اختیار کریں۔ مثلا نماز پڑھنی ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اب ٹھنڈ میں وضو کرنا ہے، پھر اٹھ کر مسجد جانا ہے، اس ساری تکلیف کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے کام کرنے میں صبر کرنا۔ دوسرا ہے اللہ کی ناراضگی کے کاموں پہ اپنے نفس کو روک کر رکھنے پر صبر کرنا۔ دل کرتا ہے فلاں چیز دیکھنے کو، نہیں دیکھتا، دل کرتا ہے بڑا فلاں چیز سننے کو، نہیں سنتا۔ جس طرح ہم روزے کی حالت میں کھانے پینے کا دل کرتا ہے لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ رب العزت نے منع کیا بھی کھانے سے، تو روزہ اسی صبر کی پریکٹس ہے۔ تو بہت سی وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو چھوڑنے پر صبر کرنا۔ اور تیسرا صبر ہے دنیاوی معاملات کے اندر غیر موافق صورتحال آ جانا، میری ناپسندیدہ صورتحال آ جانا، اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے زبان سے نازیبا کلمات نہ کہنا اور اپنے دل کے اندر نازیبا جو سوچ ہے اس کو جمنے نہ دینا، یہ صبر۔ ان تینوں قسم کے معاملات میں جب مومن صبر کرتا ہے تب اس کو اللہ رب العزت کی معیت مل جاتی۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ معیت کے حوالے سے قرآن مجید میں دو طرح کی معیت بیان ہوئی، ایک معیت عامہ اور ایک معیت خاصہ۔ ہوا معکم اینما کنتم، اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، یہ معیت عامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سرگوشیاں کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ نافرمانی کے کاموں کی سرگوشیاں نہ کیا کریں۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکبر الا هو معهم اینما کان۔ تین سرگوشی کرنے والے جان لیں چوتھا اللہ ہے، پانچ سرگوشی کرنے والے جان لیں چھٹا اللہ ہے۔ ان سے تھوڑے ان سے زیادہ جتنے بھی تعداد ہو جائے وہ یہ جان لیں جہاں پر بھی بیٹھ کر وہ کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہیں۔ یہ ہے معیت عامہ
کہ کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور ایک ہے معیت خاصہ، کہ اللہ رب العزت کا ساتھ بمعنی اللہ کی نصرت اور مدد انسان کو نصیب ہو جائے، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں میرے ساتھ ہے، اب یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں فلاں میرا مخالف ہے، فلاں میرے ساتھ، یعنی وہ میری موافقت میں ہے، وہ میری تائید کرے گا، وہ میری مدد کرے۔ تو یہ ہے معیت خاصہ، یہ وہ معیت ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو غار ثور میں کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ وہ معیت ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب قوم نے کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، یہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں، آگے دریا کھڑا ہے، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے تو پہنچے میں وہ گرد و غبار نظر آ رہا ہے ان کا۔ کلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، میں تو اس کے حکم سے نکلا۔ تو یہ ہے معیت خاصہ۔ تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ بعض سلف نے یہ لکھا ہے صبر کرنے کا کوئی اور انسینٹیو نہ ہونا، صرف اس ایک انسینٹیو پر مومن اتنا مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کو ساری زندگی صبر کرنا پڑے تو وہ صبر ہی کر لے، اگر صحیح معنوں میں یہ سمجھ آ جائے کہ میں اس معاملے میں صبر اختیار کر کے اللہ رب العزت کی معیت خاصہ حاصل کر رہا ہوں، اللہ کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے مجھے، اور کیا چاہیے۔ دنیا بعض لوگوں کے ساتھ کے لیے کیا کچھ خرچ کر دیتی، کیا کچھ قربان کر دیتی، لیلا مجنوں کے قصے تو سب کے سامنے، اور نوجوانوں کے قصے تو سب کے سامنے، ساری دنیا لگتا ہے ٹھوکر مار کے جوتے کی نوک پہ رکھ دیں گے اس فلاں کے پیچھے۔ جس کو اللہ رب العزت سے محبت ہو اس کے لیے جوتے کی نوک پہ رکھنا کیا مشکل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس معیت خاصہ کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد کرو کہ اللہ کی معیت خاصہ حاصل ہو جائے گی۔ اب صبر اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرو۔ صبر تو ہم ابھی بات کرتے ہیں، نماز کے ساتھ یہ ایک بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے اللہ اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آپ وضو کر کے 2 رکعت پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے، آپ کا چہرہ نماز پڑھنے کے بعد ایسا مطمئن ہوتا جیسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے آپ بہت مرتبہ کسی معاملے میں پریشان ہوتے تو حضرت بلال کو کہتے کہ بلال اذان دو، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت آئے، نماز پڑھیں کو سکون آئے، نماز پڑھیں سکون آئے۔ اب یہ نماز جو ہے نا، یہ بندے اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، یہ براہ راست یہ ہاٹ لائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہماری زندگی میں جب مسئلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بندہ ڈھونڈتے ہیں، کس کو بتائیں، کندھا ڈھونڈتے ہیں جس پر سر رکھ کے ہم روئیں، تسلی چاہتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تسلی چاہتا ہے، اس کو کسی کو بات بتانی ہوتی ہے، اس کو غم شیئر کرنا ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے بتانے سے مسئلہ حل ہو گیا، اور وہ تسلی آ بھی جاتی ہے، انسان کسی کو بات بتائے تسلی آ بھی جاتی ہے۔ اچھا، اب جتنا با اختیار بندہ ہمیں مل جائے جس کو ہم اپنی بات بتائیں، جس کے سامنے ہم اپنا رونا روئیں، اتنی زیادہ تسلی آتی۔ آپ یہ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے جملہ مسئلوں کا حل ماں کے پاس، اس لیے وہ ہر چیز پہ جا کے ماں کے سامنے روتا ہے، اور ماں اس کا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ وہ اگلی مرتبہ کیوں آ کے روتا ہے؟ اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اس نے حل کر دینا ہے۔ وہ تیسری مرتبہ یہ نہیں سوچتا کہ میں ماں کے پاس نہ جاؤں، تو پھر اس کے پاس جا کے روتا ہے، اور وہ پھر اس کا مسئلہ حل کرتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اب بندہ یہ کرے کہ جس طرح آج بہت ساری ناخلف اولادیں ہیں، ماں باپ کو کہتی ہیں آپ کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی۔ وہ جب بولنا نہیں آتا تھا، لفظ بتانا نہیں آتا تھا،
رونے کے سٹائل سے ماں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس نے پیمپر گندا کیا ہے یا اس کو کہیں درد ہو رہا ہے۔ ماں حیران کون ہے نا، ان کو یہ ساری ٹون سمجھ آتی ہے چھوٹے سے بچے کی کہ اس وقت بھوکا رو رہا ہے یا پیمپر گندا کر کے رو رہا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ اچھا، اور حیران کن بات یہ، آپ کسی ماں کو اس کا بچہ دیں، وہ بچہ رو رہا ہو، وہ ان تینوں باتوں میں سے آپ کو بتا دے گی یہ کیوں رو رہا ہے۔ اچھا پھر آپ چلو جی، پیمپر گندا کرنے کی کوئی ٹون ہو سکتی ہے، بھوک کی ایک علیحدہ ٹون ہوگی، درد کی علیحدہ ٹون ہوگی۔ آپ کسی ماں کو بچہ دیں، کوئی اس کو بات بتائیں، اس کے سامنے اس کا بچہ رو رہا ہو نا، وہ 5 منٹ کے اندر اندر چھوٹے سے 1 ڈیڑھ 2 مہینے کے بچے کا جان لے گی کہ اس کو کہاں درد ہو رہا ہے۔ کیسے پتہ لگتا ہے اس کو؟ بچہ تو ووکل نہیں ہے، اللہ نے ماں کے اندر ایک ایسے ریسیپٹر رکھے ہیں کہ وہ بچے کی یہ چیزیں سمجھتی۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے بولنے پر، ہمارے بتانے پر صرف ہمارے حالات نہیں جانتا، وہ ہم اس سے پہلے جانتا۔ اب جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، تو اسی ماں کو کہہ رہا ہوتا ہے، ماں آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی جو میری بات ہے، آپ کیسے سمجھ سکتی، آپ کو کیا پتا ہے۔ یہ باتیں جو ہے نا، ایک میسج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی واقعتاً بھی لگے نا کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، ماں باپ کو اس کا نہیں پتا، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے نا، ماں آپ سے پوچھتی ہے، والد آپ سے پوچھتا ہے، یار یہ مجھے اینڈرائڈ فون نہیں استعمال کرنا آتا، آئی فون نہیں استعمال کرنا آتا، فلاں چیز نہیں استعمال کرنی آتی، مجھے نئی ویڈیو کال ملانی آتی، مجھے فلاں چیز نہیں کرنے آتی۔ آپ کو پتہ بھی ہے نا 100% کہ ٹھیک ہے یہ نئی چیز ہے، ماں باپ کو نہیں پتا کہ اس کے متعلق، یہ بات زبان سے کہنی نہیں ہے ان کو کہ آپ کو کیا پتا یہ کیا ہے۔ یہ بد لحاظی ہے، یہ بے ادبی ہے، کیا آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اور یہاں تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا۔ تو جب اللہ رب العزت نے ماں باپ کے اندر ایسا احساس رکھا ہے نا، تو ماں جس کے پاس اختیار ہو کہ وہ آپ کی وہ ضرورت پوری کر سکتی ہے، وہ آپ کو نہ نہیں کرتی، اور تسلی مل جاتی ہے کہ ماں کو بتا دیا ہے، فلاں بندے کو بتا دیا ہے، وہ اس معاملے میں اختیار رکھتا ہے۔ ہمارے کو معاملات پھنس جائیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ارد گرد کون بندہ ہے جو ذرا پاوے والا ہے، اس کے پاس جا کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر نا کہ آپ بے فکر ہو جائیں یار، تسلی رکھیں، کچھ نہیں ہو، ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یار یہ کچھ کرے۔ جو رب کائنات ہے، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو جب چاہتا ہے تو کلمہ کن سے سب کچھ کر دیتا ہے، ہم ہر طرف پھرتے ہیں، اس کے پاس نہیں جاتے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اس کے پاس نہیں جاتے۔ اب گھر میں ماں کے پاس حل موجود ہے، بندہ ادھر ادھر پھر رہا ہے ادھر ادھر، تو ماں ناراض ہوگی نا کہ حل میرے پاس ہے، یہ کام مجھے آگے اس کو کہنا چاہیے تھا۔ اب یہ کہتا ہے جی نہیں، ماں میرے سے ڈائریکٹ میری بات سنتی نہیں، اور میں تو بڑا نافرمان ہوں، یہ میری کیسے سنے گی۔ وہ کہتی ہے مجھ سے آ کے بات کرو، یہ کہتا ہے میں نہیں بات کرتا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے آ کے بات کرو، ہم ساری دنیا پھر لیتے ہیں، اللہ سے بات نہیں کرتے۔ اچھا پھر جب ساری دنیا کے پاس ٹھوکریں ملتی ہیں، کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا، تو لوگوں کی زبان پہ لفظ آتا ہے پھر ان ساڈا اللہ ہی ہے۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ سب سے آخر میں بے بسی کی انتہا کو چھونے پر غیر یقینی صورتحال میں آنے کے بجائے سب سے پہلے پورے یقین کے ساتھ آتا نا، تو مسئلہ ہی نہ ہوتا کہ ساڈا اللہ ہی۔ ہم نے اعلان کرتے ہیں نا روز، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تو صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد ہمیں بہت سمجھ آیا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق ہی ہے نا۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے، نماز ہم کسی اور کے لیے نہیں پڑھتے، روزہ ہم کسی اور کے لیے نہیں رکھتے، حج عمرہ کسی اور کے لیے نہیں کرتے، صدقہ خیرات کسی اور کے لیے نہیں کرتے۔ ایاک نستعین کی درگاہ ہے، مدد طلب کرتے صرف اللہ سے مدد طلب کرنا، سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکنا، مسئلہ آ جائے مسئلہ ڈال لینا، اللہ کے حضور زیادہ پیش ہونا، اللہ کے سامنے زیادہ باتیں رکھنا، اللہ کے رسول کی سنت کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دعائیں جو ہے نا اپنی حاجتیں رکھنا، اپنی جھولیاں پھیلانا، اس سے باتیں کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔
اب نماز پڑھ کے بندہ بے صبرہ ہو جائے، ٹھیک ہے اللہ کو بتا دیا، بس کیوں نہیں فوراً کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ پابند ہے تمہارا، 1 منٹ میں اللہ رب العزت سارے مسئلہ اسی طرح کرے جیسا تم چاہتے ہو، بس اوقات ہو بھی جاتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، فوری طور پہ کر دیتا ہے، بس اوقات لیٹ کرتا ہے، اور اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا حکمت ہے لیٹ کرنے میں۔ اب یہ بندہ جلد باز ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کو میں نے کہا آپ دعا مانگ کر، بہت دعائیں مانگ کے دیکھ لیں کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے مانگی تھی لیکن قبول نہیں۔ جب یہ کہہ دیتا ہے تو اب اس کی دعا رد ہو جاتی۔ دعا مانگی، اللہ کے سامنے بات رکھی، کچھ معاملات ہوں گے، یا فوراً ہو جائے گا وہ معاملہ، یا کچھ لیٹ ہوگا اور اس میں اللہ کی طرف سے حکمت ہوگی تاخیر میں، یا اللہ اس کے متبادل کوئی اور چیز عطا فرما دیں گے جو زیادہ بہتر ہوگی، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے یا جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کے مقابل کوئی آزمائش، پریشانی، مصیبت جو آپ کے اوپر آنی ہوئی تھی اس کو دور کر دیں گے، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے سٹور کر دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز دنیا میں مانگی گئی وہ دعائیں جن کا دنیا میں کچھ نہیں ہوا تھا، آخرت میں جب اجر ملے گا تو بندہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں ایک بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی، آج ہی سارا اجر مل جاتا، اتنا اجر ملنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ انسان نماز کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرے۔ اب صبر کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ صبر کیا ہے؟ صبر رو دھو پیٹ بات کر اپنا دل سارا لوگوں کے سامنے ہلکا کرنے کے بعد جب انسان کی آنکھیں خشک ہو جائیں، اس سے زور لگا کے بھی آنسو نہ نکلے اور بندے کی حالت مک جائے تو پھر کہنا کہ یہ ہن پھر ساڑا صبر ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر پہل جب صدمہ پہنچتا ہے اس وقت کرنے کا نام۔ اچھا صبر کا مطلب یہ ہے کہ بندہ غم میں نہیں آتا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا؟ نہ، ایسا نہیں۔ خوشی، غم یہ انسان کے جذبات میں سے ہیں اور ہر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر غم محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو تو پھر صبر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں بھوک برداشت کر رہا ہوں، یہ تو اسی صورت میں ہے نا جب بھوک لگی ہو۔ 10 روٹیاں کھانے کے بعد میں بھوک برداشت کر رہا ہوں، یہ تو نہیں ہوتا۔ وہ کون سی بھوک برداشت ہو رہی ہے بھائی؟ تو بھوک برداشت کرنے کا مطلب یہ بھوک لگی ہے، کھانے کی طلب ہے لیکن برداشت کر۔ تو ہمارا روزہ تو وہی ہوتا ہے نا، تن کے سحری کرو کہ محسوس ہی نہ ہو، پورا دن پھر سو کے بھی کہ وہ جو کیفیت ہے نا وہ آئے ہی نہ اپنے اوپر، کہ جہاں صبر کی تربیت آتی ہے، جہاں قدر آتی ہے، جہاں اپنے اندر ایک خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے روکا ہے تو میں اس کام سے رکا ہوا ہوں۔ ہم تو پورا ایسا انتظام کر کے رمضان گزارتے ہیں نا، ایک ایک لمحہ گزارتے ہیں اس کا کہ کہیں فیلنگ ہی نہ آئے وہ بڑی۔ تو بھائی صبر جو ہے وہ اس پہ ہے کہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، غم محسوس ہوتا ہے، انسان کی آنکھ سے آنسو بھی نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کی گود میں فوت ہوئے، آنکھ سے آنسو نکلے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے؟ آپ نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ روتی بھی ہے، دل غمگین بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم صرف وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی آیات میں آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ جن کو کب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کی ہی ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں ایک آیت ہے نا اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، یہ جو ہے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، صبر کے موقع پہ فوری طور پر زبان سے یہ کلمات ادا کرنا اور جزا فضا نہ کرنا۔ فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا پھر میں صبر جمیل کروں گا۔ مفسرین کرام کہتے ہیں صبر جمیل معناہ صبر بلا شکوہ، ایسا صبر جس میں شکوہ نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، یہ مصیبتوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا، ہم نے کیا قصور کیا تھا، اللہ نے ہمارے لیے یہ مصیبتیں لکھی ہیں،
پریشانیوں نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا ہے، او بہن کیا بتاؤں، بس یہ تو وہ تو، لمبی کہانی، ہر کسی کے سامنے رونا ہی رونا، حالات بڑے خراب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک آپ لوگوں کی مجلس محفلیں سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوائے شکووں کے، سوائے رون دھون کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ سب کھا رہے ہیں، سب پی رہے ہیں، سب زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، معاملات ہیں، ٹھیک ہے کچھ پریشانیاں بھی ہوں گی اور ہیں، جینون بھی ہوئیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کو رونے دھونے بیان کرنے سے معاملات حل ہو جائیں اور غیر ضروری بیان کرنا۔ ایک ہے چلو کسی ایسے بندے کے سامنے بیان کرنا جس سے آپ کو مشورہ لینا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، یا کوئی اور آپ کو چلو تسلی ہوتی ہے اس سے بات کر کے، شیئر کر کے، بلا وجہ بیٹھ کے بس رو رہے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں جی، فلاں ایسا ہے جی، فلاں ایسا ہے، فلاں سیاستدان ایسے ہیں، فلاں فلان یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ہر وقت کی ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور ایک وبال چلا ہوا ہے۔ یہ کیسے صبر؟ کوئی صبر نہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی سے مدد مانگو۔ یہ وہ کون لوگ ہیں صبر کرنے والے؟ جب کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، جب کسی آزمائش کے اندر پڑتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آزمائش کے اندر کیوں پڑیں؟ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ جی ہم نے ایسا کرنا ہی کرنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بضرور تمہیں مبتلا کریں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وَنَّكُمْ یہ نون تاکید للثقیلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لازماً، ضرور بضرور یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں میں سے تمہیں پہنچے گی پہنچے گی۔ خوف ہوگا، بھوک کا خوف ہوگا، مال میں کمی، جان میں صحت میں کمی، پھلوں کے اندر کمی، معیشت کی کمزوری، کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ لگا رہے گا۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی امتحان آئے گا، یا یہ سارے امتحان آ جائیں۔ اب ان امتحانوں کی شدت یا ان امتحانوں کی آنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید میں یا شریعت میں دو طرح کی وجوہات بیان ہوئی۔ ایک، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اللہ نے فرمایا زمین کے اندر یا تمہاری اپنی جانوں کے اندر کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے اللہ رب العزت کے ہاں تقدیر میں لکھی گئی نہ ہو۔ ایک کتاب ہے جس میں پہلے سے اللہ نے یہ سب بیان کر دی، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے۔ تمہیں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو گئی، نہیں میسر آ سکی، تم اس کے افسوس میں ہی نہ مر جاؤ۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی جو میسر آ گیا ہے اس کے اوپر آپے سے باہر ہو جاؤ، خوش ہو کے ایسے کہ جی انسان آپے سے ہی باہر ہو جائے۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر شیخی خور فخر کے اندر مبتلا بندے کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بیلنس دیا ہے کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے اللہ کی مشیت اور تقدیر کے فیصلوں کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں اس میں کچھ وجوہات بیان کی ہیں، بسا اوقات وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم نے خود اپنے لیے غلط فیصلے کیے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت تنبیہاً تمہارے اوپر کچھ عذاب اتار رہا ہے، کچھ تکلیف پہنچا رہا ہے تاکہ تم واپس پلٹو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب کے آنے سے پہلے ہم ان کو کچھ اور عذاب چکھائیں گے کہ شاید یہ پلٹ کر واپس آ جائے۔ تو زندگی میں آنے والی تکلیفیں ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا زیادہ وقت اور زیادہ کاوشیں کسی اور جانب چلے گئی، یہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کاروبار میں نقصان ہوا، خیال آیا اوہو میں تو سارا ٹائم ہی دکان پہ بیٹھا رہا تھا، میں تو سارا ٹائم اسی کو فوقیت دے رہا تھا، میں تو نمازیں بھی جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، میں تو اللہ رب العزت کی خیر کے جو کام تھے وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اب رجوع کی طرف آ رہا ہے کہ جی بھائی اللہ یہ رزاق ہے، یہ دکان یہ کاروبار رزاق نہیں تھا۔ جان میں صحت میں کوئی کمی ہو گئی، اچھا میں اس صحت کو تو کسی غلط کام میں استعمال کر رہا تھا، توبہ کی، استغفار کی کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ضرور مبتلا کرے گا، اور یا پھر
آزمائش ہوتی ہے اللہ کے بندوں کی رفع درجات کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس ابتلاء الانبیاء، سب سے زیادہ دنیا کے اندر آزمائش اور ابتلاء آتی ہے انبیاء کے اوپر۔ پھر جو جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے اور ان کے منہج کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے اوپر امتحان آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندے کے لیے اس کی نیکی کی وجہ سے ایک ایسا جنت کے اندر مقام پسند فرماتے ہیں جہاں وہ اپنی روٹین کی عبادات سے نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں، بیماری میں ڈالیں یا کسی اور نقصان میں ڈالیں، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو بسا اوقات اعمال کے کرتوتوں کے نتائج ہوتے ہیں جو امتحان آزمائشوں ابتلاؤں کی صورت میں آتے ہیں، اور بسا اوقات انسان کی نیکی اور تقوی اور للہیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رفع درجات کے لیے اس کے اوپر آزمائش لے کر آتا ہے، جب وہ صبر کر کے پھر جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم تو سارے کمزور ہیں، ہر وقت ہی گناہ کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا درجات کی بلندی ہے؟ تو اس میں دو باتیں۔ نمبر ایک، جب بھی کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، فوری طور پر اعمال کا محاسبہ شروع کریں۔ ایک ہوتا روٹین میں بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا، کون سا ایسا کام پچھلے کچھ عرصے میں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ پکڑ آ گئی؟ اگر تو کوئی ایسا کام کیا ہے، کوئی ایسی غفلت کی ہے، کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، فوری طور پر اس سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو غلط باتیں کہہ دی تھی، اس سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کا حق مار لیا تھا، اس سے رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اور غلط کام شروع کر دیا تھا، کسی ناجائز کام میں پڑ گئے تھے، فوری طور پر اس سے پیچھے ہٹیں۔ ایک تو جانچنے اور پرکھنے کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن بعض علماء نے ایک اور بڑی اہم بات لکھی، اور وہ علماء یہ کہتے ہیں اگر کوئی آزمائش، کوئی سختی، کوئی پریشانی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ رفع درجات کے لیے ہی تھی، یہ بہرحال بہتر آزمائش ہی تھی، یہ عذاب نہیں۔ اور اگر کسی امتحان اور آزمائش کے آنے پر آپ اللہ رب العزت سے اور دور ہو جاتے ہیں تو یہ عذاب۔ اصل بات یہی ہے، بندے کے کسی غلطی کی وجہ سے ہی اس پر کوئی پکڑ آئی، لیکن وہ توبہ استغفار کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اس غلطی سے جان چھڑا لیتا ہے، یہ بھی تو بہتری ہی ہے نا۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی۔ اس لیے آزمائشوں میں یہ چیز فوری طور پر دیکھنا کہ میں اس معاملے میں آزمایا گیا ہوں تو مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو وہ آزمائش بھی انسان کے لیے نعمت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ مومن عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اور دونوں ہی چیزیں اس کے لیے اجر کا باعث بن جاتی ہیں۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ معاملہ سوائے مومن کے اور کسی اور کے لیے نہیں، کہ ہر چیز میں سے وہ خیر ہی حاصل کر لیتا۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اب جب آزمائش آ جائے تو فوری ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دو ریئیکشن، جو دو باتیں کرنی چاہیے۔ ایک، بندہ یہ دعا پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس کو معنی پر غور کر کے پڑھے، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا۔ جس بندے کو یقین ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے مجھ سمیت یہ اللہ کا ہی ہے، میری زندگی، میرا جسم، میرا مال، میری دولت، میرے گھر والے، میری اولاد، میرا سب کچھ جو میرے پاس ہے یہ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ اچھا اگر یہ آزمائش نہ آتی، یہ سب میرے پاس ہی رہتا، پھر کیا ہوتا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ایک دن تو یہ سب چھوڑ کر جانا ہی ہے نا، پلٹ کر تو اللہ کے پاس ہی جانا تھا۔ تو جس دن میں نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا، یہ سب چھوڑ کر جانا ہے، ابھی تو اللہ نے سارا نہیں لیا، تھوڑا سا لیا ہے بیچ میں سے، تو آدھی سے زیادہ تسلی تو یہیں آ جاتی۔
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر آئے اور آ کے کہنے لگے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آج میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، بڑی زبردست دعا ہے، میں نے وہ سیکھی ہے اس لیے میں خوش ہوں۔ ان کا وہ کون سی دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا سکھائی ہے اللہ کے رسول نے کہ جس بندے کو اللہ کسی آزمائش میں ڈالے، کسی مصیبت میں ڈالے، اور وہ یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یا اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرمانا اور مجھے اس کے بعد اس سے بہتر کوئی چیز عطا فرما دینا، جب میں باہر نکلوں تو اس سے بہتر چیز کے ساتھ نکلوں۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے بھی یہ دعا یاد کر لی۔ اب کچھ عرصے کے بعد کیا ہوا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، اور کہتی ہے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر یہ جو دعا اللہ کے رسول نے ابو سلمہ کو سکھائی تھی یہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے دعا میں نے تو پڑھ تو لی، پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے وہ اس مصیبت سے نکلتا ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز ملتی ہے، ابو سلمہ سے بہتر کیا ملنا؟ ابو سلمہ جیسا بندہ بہت بااخلاق، بہت باکردار انسان تھے، کہنے لگے میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن دعا پڑھ لی۔ کچھ عرصہ گزرا، میری عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں، آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول میں بڑی غیرت والی خاتون ہوں، تو مجھے نا عام طور پہ کسی بات پہ چھوٹا موٹا غصہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نہ ہو کہ میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی کروں، اور دوسری بات یہ کہ میں عمر رسیدہ خاتون بھی ہوں، آپ کے کسی کام کی بھی نہیں ہوں گی، اور میرے بچے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا غیرت کا معاملہ اللہ حل کر دے گا، یعنی اللہ تمہیں اخلاق بھی دے دے گا، اور عمر کا معاملے میں تو میں بھی کوئی کم عمر نہیں ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد میری اولاد ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رشتہ قبول کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس دعا کے نتیجے میں ابو سلمہ کے مقابلے میں ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ میں۔ اس لیے جب کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے عادت بنا لیں، پہلی دو باتیں جو زبان پر آئیں نا وہ یہی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہمارے ہاں کیا عادت کیا ہے زبان پر آنے کی؟ ہر کوئی اپنی عادت سوچے۔ کوئی کہتا ہے ایسے آپ کو ٹھڈا لگ گیا نا، درد ہوا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کا گناہ معاف کر۔ ہمارا کیا نکالتا ہے زبان سے؟ او تیرے کی۔ بعض لوگ بڑے عجیب عجیب سے الفاظ بھی کہتے ہیں، وہ انگریزی کا ایک لفظ بھی بڑا مشہور ہے جو لوگ کہتے ہیں۔ اچھا جو بندہ وہ کہہ رہا تھا نا میں نے تو اکثر یہ کیا ہے، آپ بھی کیا کریں، جس بندے کی عادت نہ چھوٹ رہی ہو نا اس کو یہ کہو کہ میرے بھائی اس لفظ کو اردو میں کہو۔ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہم نے انگریزی میں بڑی آسان کر لی ہیں اپنے لیے۔ آپ کسی کو کہنا یار تھینک یو، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے اچھا جی، اسی بندے کو کہیں کہ یار اس کو کہو میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یار جان چھوڑ سوری، ٹھیک ہے نا، آپ اسے کہیں اس کو اردو میں کہو بھائی میں شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دو، دیکھو کہاں بات ہے بات، کہو نا۔ بیگم کو کہتے ہو نا سوری، ٹھیک ہے، کبھی اردو میں کہہ کے دیکھو پتہ لگے گا کہ جی واقعتاً کیا سوری کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی معاملہ اس لفظ کا بھی ہے۔ اچھا اور بعض لوگ تو اللہ معاف کر دے، جیسے ہی کوئی بات ہوئی نہیں، فلاں کی ماں کی اور فلاں کی بہن کی اور فلاں کی یہ کی فلاں کی وہ کی، اچھا اپنے آپ کو بھی گالیاں نکال رہے تھے۔ ایک صاحب تھے بہت گالیاں دیتے تھے، ساری زندگی پولیس میں جاب کی، فوت ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک دن میں تنگ آ کے میں نے کہا چاچا جی یہ ایک کام چھاڑ دو، بہت تسی جڑا گالاں کٹ دو، زبان پکڑی پھر اس کو گالی دی، یہ ہوئی ایسی گئی۔ میں نے کہا یار آپ چپ ہی رہے میرے۔ اس لیے ایک لمحے میں زبان پر کیا آتا ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اہم، یہ ہے الصبر عند صدمۃ الاولی،
پہل فوراً زبان پر کیا آئے گا؟ تو پکائیں اپنی زندگی کے اندر اس کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آج کی ان آیات میں سے 2 باتیں رہ گئی ہیں جن پر بات کرنی تفصیلی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اس سے پچھلی آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، شہداء کی جو برزخی زندگی ہے اس پر تفصیلاً بات کرنی، اور دوسرا یہ صبر کرنے اور اس کے نتیجے میں جو اللہ نے نتائج بیان کیے ہیں صلوات من ربہم ورحمہ اولئک المہتدون، اس کی تھوڑی سی تفصیلی بات کرنی، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت دعا کے ساتھ اللہ میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔